بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 43 سورہ قصص. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور در حقیقت آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد اس کے جو اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے القرون الاولی پہلی امتوں کو بصائرہ کھلی ہوئی دلائل تھے. بصائر کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کی جمع ہے بصائر یعنی کھلی کھلی دلیلیں. بصیرت کا لفظ ہوتا ہے عقل، سمجھ، دلیل، عبرت اور حجت، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. بصائر سے مراد وہ دلیل ہے جس سے لوگ حق کو پہچان سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں. کیونکہ لوگوں کی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف اوپری سطحی ہوتی ہے، یعنی صرف وہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اندر تک کا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے، یعنی سامنے کا پہلو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کا بھی ان کو نظر آنے لگتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بصائر، بصیرتیں. پہلی امتوں کو کھلے ہوئے دلائل للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت کی، تاکہ وہ یتذکرون نصیحت کو پکڑیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بصیرتیں بھیجی اور دلائل بھیجے، قرآن بھیجی تھی. ان کے پاس بھی نصیحت آئی تھی اور رحمت آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بات نہیں مانی اور ان سے وہ اقتدار چھین گیا. پہلے اقتدار کس کے ہاتھ میں تھا؟ اولڈ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں. نبوت ان کے ہاتھ میں، ہر چیز ان میں آتے تھے، نبی ان میں آتے تھے. لیکن جب انہوں نے حق کو پہچاننا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ہولڈ چھین لیا اور وہ کس کو دے دیا؟ بنی اسماعیل کو دے دیا. جب ہدایت اور رحمت ساتھ ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب کو دینا، یعنی کہ خود پڑھنا بھی اور اس کو سمجھانا بھی. کیونکہ یہ کتاب کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کو ہدایت بھی دیتی ہے اور آخرت میں رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے. جب ہدایت اور رحمت ساتھ ساتھ آتے ہیں، مطلب اس میں یہ کتاب ہے، یعنی کتاب کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں تو ہدایت دیتی ہے اور آخرت میں رحمت بنتی ہے. اب آپ ذرا سوچیں، اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا آخرت میں کچھ بھی نہیں بنے گا. اور اگر اس کتاب کو پکڑ لیا تو دنیا میں تو ہے ہی ہمارے لیے یہ ہدایت، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا بنے گی؟ یہ رحمت بنے گی اور ہمارے حق میں گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ اس نے ساری عمر مجھے پکڑے رکھا تھا، آج میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھ. اور کتاب تو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ جہنم میں سے تو جانے سے رہی، تو کہاں جائے گی وہ کتاب؟ ساتھ ساتھ میں جنت تک پہنچائے گی، جنت تک لے کر جائے گی. اس لیے اس کو پکڑیں، ایسا پکڑ لیں کہ کتاب ہی آپ کو نہ چھوڑے قیامت کے دن. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف ریڈنگ کرتے رہیں، عمل بھی کریں، کیونکہ آپ سیرت سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. جو ہو رہی ہے کہ کس طرح نبی نے اور صحابہ کرام نے کیا، آپ کو وہی کام کرنا. ہر وقت قرآن ان کے ساتھ تھا، ہر وقت، لیکن کام تو نہیں رکے. کوئی سیرت میں ابھی تک آپ کو کوئی ایسا سمجھ میں آیا یا کوئی ایسا اگزامپل آپ کے سامنے آیا کہ کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئے اور صرف قرات کرے جا رہے ہیں اور بس اذکار کرے جا رہے ہیں اور نماز پڑھے جا رہے ہیں؟ نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں زندگی میں، ہر کام، ہر ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کام نہیں چھوڑا. اور جب جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کا حال پھر برا ہو گیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. اس لیے تو زندگی کا حصہ ہے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھر کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، یہ زندگی کا حصہ ہے. ان کے ساتھ ہی ہمیں یہ کام کرنا ہے اللہ کا. ہم ایک کو نہیں پکڑ سکتے، ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے. اگر ایک کو پکڑ لیا تو بس وہی جس کو پکڑ لیا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے. بس یہ سوچ. وما کنتا اور نہیں تھے آپ بھی جانب الغربی مغرب کی جانب، یعنی مغرب کی طرف. مغرب کون سی؟ طور پہاڑ کی طرف. جب قدینا وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف الامرہ حکم کی. وما کنتا اور نہیں تھے آپ من الشاہدین گواہوں میں سے. یعنی جب میں موسیٰ کو نبوت دے رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں موسیٰ کو نبوت دے رہا تھا تب بھی آپ وہاں نہیں تھے. اور جب شاہدین تھے، شاہدین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شاہدین وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے 70 نمائندے تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے سامنے، اور 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے. تو وہ ہیں یہ شاہدین. یہاں آپ تب بھی وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا، ہم نے ان کو لے لیا تھا. وَلَكِنَّا اور لیکن ہم نے انشأنا اٹھائی ہم نے قروناً امتیں بستیاں فتوالا تو طویل ہو گئیں
तवाला ततावाला, ठीक है, तो तवील हो गई, लंबी हो गई उन पर उमूरा मुद्दते, और नहीं थे आप सावियन कायम, सावियन कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस को, सा वाव या इसका रूट है, जहाँ लंबे अरसे तक रहा जाए, या जहाँ आपके बाप दादा पैदा हुए वहीं आप पैदा हुए, और सावियन कहते हैं रहने वाले को, ठीक है ना, सवा मतलब रहना परमानेंट रेजिडेंट, और सावियन मतलब रहने वाला। नहीं थे आप कायम यानी रहने वाले, फी अहलिल मदीना, मदीन की तरफ, अहले मदीन में, ततलू के आप पढ़े अलैहिम उन पर, आयतिना हमारी आयतें, वलाकिन्ना और लेकिन थे हम, मुरसलीन भेजने वाले, यानी एक लंबा अरसा गुजर गया था, लोगों ने अपनी किताबों को पस से पुश डाल दिया, यानी उसको इग्नोर कर दिया, जैसे आज मुसलमान कर रहे हैं ना, हर चीज को किताब से बढ़कर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या घर की पढ़ाई हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो कुरान से बढ़कर है सबके लिए। तो यही काम बनी इसराइल ने कर दिया था, तो अल्लाह ताला वो कौम बिल्कुल बिगड़ गई और शिर्क में मुब्तला हो गई। फिर अल्लाह ताला को एक नबी भेजने की जरूरत पेश आई, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक नबी भेजा, ठीक है। यानी जब ये सब हो रहा था तो अल्लाह ताला नबी से कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी किताबों को छोड़ दिया और उनमें लंबी उम्र गुजर गई, उनमें नबी नहीं आया, तब आप वहां नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने नबी भेजा उन्हें। वमा कुंता और नहीं थे आप, बी जानिबित तूरी, तूर की तरफ, जब नादैना पुकारा हमने मूसा को, वलाकिन और लेकिन ये रहमत है मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से, लितुंजिरा ताकि आप डराएं, कौमन उस कौम को, जो उस कौम को, माँ नहीं अताहुम आया उनके पास, मिन नजीरिन कोई डराने वाला, मिन क़ब्ली का आपसे पहले, लअल्लहुम शायद के वो यतज़क्करून नसीहत पकड़े। यानी जब हम मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दे रहे थे आप तब नहीं थे और बहुत लंबा अरसा उनमें गुजर गया, फिर हमने एक लंबे अरसे बाद एक नबी भेजा, फिर आपको भेजा। आपको पता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन आया था? काफी आए, लेकिन लास्ट पैगंबर उनमें कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आया था। कितने टाइम तक? 570 साल तक उनमें कोई नबी नहीं आया था, और फिर लंबा अरसा गुजर गया, फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे, फिर मैंने आपको भेजा, वरना जल्दी जल्दी नबी आते रहते उनमें। वलौला और अगर न होता कि तुसीबहुम पहुंचती उन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, इस वजह से जो कद्दमत आगे भेजा, अयदीहिम उनके हाथों ने, फयकूलू तो वो कहते, रब्बना ए हमारे रब, लौला क्यों नहीं, अरसलता तूने भेजा, इलैना हमारी तरफ, रसूलन कोई रसूल, नत्तबिया इत्तबा से, नत्तबिया हम पैरवी, तो हम पैरवी करते, आयती का तेरी आयतों की, व नकूना और हम हो जाते, मिनल मुमिनीन ईमान लाने वालों में से। यानी अगर अल्लाह ताला उन पर कोई मुसीबत भेज देता, यानी अगर उन पर कोई आफत भेज देता, उन पर रहम ना करता, कोई भी मुसीबत डाल देता जो उनके, किस वजह से, जो उन्होंने जुल्म किया, यानी अल्लाह ताला की किताबों को भुला दिया और शिर्क में मुब्तला हो गए, तब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में वो पड़ गए थे, बुराइयों में भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर मैं उनमें रसूल ना भेजता तो अल्लाह ताला के पास क्या कहते, जाके बहाने क्या बनाते, अल्लाह ताला आपने हमारे अंदर रसूल क्यों नहीं भेजा, अगर आप हमारे पास रसूल भेजते, किताब भेजते, तो हम तो हिदायत वाले होते और बहुत ज्यादा हिदायत वाले होते, क्यों नहीं भेजा, तो सारा इल्जाम किस पर लगा देते, अल्लाह ताला पर। इसलिए अल्लाह ताला ने उनमें कौन भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे। वलम्मा और जब जाअहुम आ गया उनके पास, हक मिन इंदिना हमारे पास से, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ऊतिया दिया गया, मिस्ल उसके जो ऊतिया दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम, अवलम और क्या नहीं, यकफुरू उन्होंने कुफ्र किया, बिमा उस वजह से जो दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्ल इससे पहले, कालू उन्होंने कहा, सिहरानी दोनों जादू हैं। कौन दोनों? दोनों जादू हैं, किताबें दोनों, तजाहरा एक दूसरे की मदद करते हैं, वकालू और उन्होंने कहा, बेशक हम बिकुल्लिन हर एक के काफिरून इनकारी हैं। यानी ये लोग कहते हैं कि ये वाला पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीजें क्यों नहीं दिए गए जो कि मूसा अलैहिस्सलाम दिए गए थे। ये उस दौर की बात है जब मुखालफत मक्का के बाहर भी शुरू हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रसूलों की मुखालफत मक्का के बाहर भी शुरू हो गई थी। तो अहले किताब यानी अहले मक्का कुरैश को भड़काया करते थे। कौन?
اہل کتاب کون تھے جو بھڑکانے کا کام کرتے تھے اس وقت؟ یہودی جو تھے بہت زیادہ قریش کو بھڑکایا کرتے تھے اور بہت سی باتیں سکھایا کرتے تھے، اور ان کو اور قریش بھی کیا کرتے تھے، ان سے جا کر بات بات میں مشورے لیا کرتے تھے کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہے، تم تو اہل کتابوں بتاؤ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو اس وقت یہودی کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا جو پیغمبر ہے، ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس تو ایک عصا تھا اور وہ تو اجگر بن جاتا تھا، اگر تمہارے نبی کے پاس بھی ایسا ہے تو ٹھیک ہے وہ نبی ہے، ورنہ وہ نبی نہیں ہے، ورنہ ان کی باتوں میں مت۔ یہ سب باتیں پھر جب انہوں نے ٹائم بڑھتا گیا اور وہ باتیں ان کو لگا کہ یہی سیم باتیں یہودی کہتے ہیں اور سیم باتیں اسلام میں ہے، تو انہوں نے یہودیوں کو بھی ماننا چھوڑ دیا، ان کے پاس بھی جانا۔ تو کیا کہتے تھے کہ یہ دونوں ہی جادوگر ہیں، دونوں ہی جادو ہیں، ہم دونوں کی باتیں نہیں مانیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور ان کی کتابوں کے بارے میں بھی کیا کہتے تھے، یہ تو شعر و شاعری، یہ تو جادو کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر مراد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ ہے۔ کل کہہ دیجئے فاتو تو لے آؤ بی کتابن، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں سے، اتبعو میں پیروی کروں گا اس کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کہو ان سے جا کر کہ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں کتابیں اور یہ دونوں رسول جادو ہیں، جادوگر ہیں، تو ٹھیک ہے جو ہدایت پر ہے وہ لے کر آ جاؤ، یہ جو زیادہ ہدایت یافتہ والی کتاب ہے اس کو لے کر آ جاؤ، میں ابھی پیروی کر لوں گا تمہارے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ پھر اگر نہیں، یستجیبو وہ قبول کریں، لکا آپ کی بات، فعلم یعنی آپ کے لیے، تو جان لیجئے بے شک یتبعونا وہ پیروی کر رہے ہیں، آباءہم اپنی خواہشات کی، یعنی ان کی خواہشات کی، ومن اور کون، ادلہ زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے جو، اتبعا پیروی کرے، ہواہو اس کی خواہشات کی، یعنی اپنی خواہشات کی، بغیر ہدایت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو ظالمین ظالم ہیں۔ کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کے چیلنج کو نہیں قبول کرتے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی، اور بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے۔ تو یہاں پر یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ علم کے بغیر نفس کی بات ماننا خواہش پرست میں آ جاتا ہے، علم کے بغیر کسی بھی بات کو ماننا جو ہے ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ مان لو اگر قرآن کا علم میرے پاس نہ ہو اور میں اپنی خواہشات نفس کی بات مان رہی ہوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ خواہشات نفس کیا کرتا ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس کس کو بھاڑتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو ہم تمام برائیوں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہمارا نفس کبھی بھی ہمیں اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا، اس کو تو گھومنا پھرنا، کھانا پینا، اچھے اچھے کھانے کھانا، جنک فوڈ کھانا، یہ سب زیادہ اچھا لگتا ہے، پارٹیز میں گھومنا، راتوں کو باہر گھومنا، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے نفس کو، موویز دیکھنا، ڈانس کرنا، گانے سننا، ہے نا؟ کیونکہ اگر قرآن کا علم ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نفس اگر ورگلا بھی رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں، ہم اپنے نفس کی بات نہیں مانتے۔ ہمیں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو کیا ہوا، آپ کا ایمان تو گیا۔ اس لیے آپ کو علم کب آئے گا، جب آپ کے پاس قرآن کا بھی علم ہو اور حدیثوں کا بھی علم ہو۔ کوشش کریں کہ قرآن اور سیرت اور جہاں کہیں سے حدیثوں کا علم ملے گا ہم حدیثوں کا بھی علم لیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت وَصَّلْنَا ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے۔ وصل کسے کہتے ہیں؟ جوڑنے کو، ملانے کو۔ وہ ہڈی، اصل میں وصل وہ ہڈی ہوتی ہے جو دوسری ہڈی سے وابستہ نہ ہو، مطلب ملی ہوئی ایک دم سے ایسی ملی ہوئی نہیں ہوتی نا ہڈیاں، جو بھی تو موو کر پاتے ہیں، اگر پوری ایک ہوتی تو کیا ہوتا، موو کر پاتے ہیں، تو وہ ہڈی جو ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پے در پے بھیجنے کو، جوڑ جوڑ کر بھیجنے کو، یعنی ملے ہوئے تھے ایک کے بعد ایک بھیجے لیکن بالکل الگ نہیں تھے، یعنی ملے ہوئے بھیجے ایک کے بعد ایک
भेजने को भी कहते हैं। तो वसलना का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना, जरूरत के अकॉर्डिंग भेजना। समझ आया? तो यहाँ पर क्या है, दर हकीकत वसलना, एक के बाद एक भेजा हमने, वसलना, सीन के ऊपर शद आ गया, कौन सा, फअलना के वजन उस पर हो गया, बाप पर, एक के बाद एक भेजा हमने, लहुम, उनके लिए, अल कौला, कलाम, कलाम मतलब नबी भेजा, कुरान भेजा, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें, अल्लज़ी, वो लोग जो आतैनाहुम, अता की हमने उन्हें किताब, मिन क़ब्लिही, उससे पहले, वो उस पर भी युमिनून, ईमान लाते हैं। कौन लोग? यानी जिनके पास पहले किताब आई वो भी उस पर क्या करते हैं, कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो उन पर ईमान लाते हैं। वइज़ा युतला, और जब युतला पढ़ा जाता है, अलैहिम, उन पर, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिही, उस पर, इन्नहु, बेशक वो, हक है, मिर रब्बिना, आपके रब की तरफ से, बेशक हम थे इससे पहले मुस्लिमीन, फरमा बरदार। किसकी बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि अपनी किताबों को भी मानते थे, और जब कुरान आया तो उन्होंने कुरान की भी तस्दीक की। उनके लिए क्या है, दोहरा अजर। यानी इस वक्त भी अगर कोई क्रिश्चियन या कोई यहूदी ईमान लेकर आ जाता है लेकिन, तो उसके लिए क्या है, दोहरा अजर। यानी वो अपनी किताबों पर भी ईमान लाया और उसके बाद कुरान को भी माना उसने, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना। उलाइका, यही लोग हैं, यू तौना, जो दिए जाते हैं, अजरहुम, अपना अजर, मर्रतैनी, 2 मर्तबा, इस वजह से जो सबरू, उन्होंने सबर किया, वयदरऊना, और वो दूर करते हैं, बिल हसनती, भलाई के साथ, सय्यअता, बुराई को, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, रिस्क हमने उन्हें दिया, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। अंडरलाइन करिए इसे, सबरू वयदरऊना बिल हसनति सय्यअता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। क्या है मतलब? यानी अहले किताब में से कुछ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान गए, फिर अपनी किताबों को माना, और उन्होंने वो सहाबा बन गए, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। यानी इसके बारे में ये भी आता है कि जब आप गज़वा खैबर यानी जंग के मौके में थे, जंग में शरीक थे, तो इतने में हबशा से 40 लोगों का ग्रोह आया। कितने लोगों का? 40। और उन्होंने आकर गजवा में शिरकत भी की, यानी जंग में शिरकत भी की, ईमान भी लाए। फिर जब उन्होंने सहाबा कराम की कुर्बानियां देखी कि वो कुर्बानी कर करके उनके हालात खराब हो गए, तो उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमारे माशी हालात बहुत बेहतर हैं, हमें अल्लाह ने बहुत नेमत दे रखी है, अगर आप इजाजत दें तो हम वापस जाकर आपके लिए और आपके साथियों के लिए कुछ बंदोबस्त करें। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, यानी अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की, यानी उनके लिए क्या है, वो सब्र भी करते हैं, उन्होंने सब्र किया, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, बुराई को अच्छाई से दूर करते हैं। ये अभी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे दूर करते हैं बुराई को अच्छाई से। और तीसरा, जो रिस्क अल्लाह ने उन्हें दिया वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो यहाँ पर खास तौर से क्या है कि हमें 3 काम करने हैं, बुराई को अच्छाई से दूर करना है, सब्र करना है और खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में। जितना हो सके आपसे खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब क्या होता है? जो भी अल्लाह ताला का बंदा परेशान है, बस आपको उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करनी है। वो आपने अल्लाह ताला को दिया है, आपने उसको नहीं दिया, बल्कि आपने किसको दिया है? अल्लाह ताला को दिया है। आप इल्म के रास्ते में भी लगाएं, इस तरह की क्लासेस शुरू कराएं, पढ़ाएं, जिसमें जितना आपसे खर्चा हो सके आप करें, जितनी आपकी हैसियत हो। उसके अलावा जो आपको कोई गरीब दिख रहा है, अल्लाह की खातिर उसको खर्च करें, या जो भी परेशान हाल आपको दिख रहा है उसकी परेशानी को दूर करें, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करेगा। आप ये सोचें, मैंने इसको घर दिया, अल्लाह ताला मुझे घर देगा, मैंने इसको खाना दिया तो अल्लाह ताला मुझे खाना देगा, मैंने इसके बच्चों को पढ़ाया तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को पढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, तो आप भी गरीबों के साथ अच्छा करें। वही क्या हो गया? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो गया हर तरीके से। और मोहसिन की जो मेन सिफत होती है वो क्या होती है? बुराई का बदला भलाई से देता है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि बुराई का बदला भलाई से देना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको दोहरा अजर मिलेगा कयामत के दिन। उनमें से एक वो है जो अहले किताब में से था और अपने नबी पर भी ईमान रखता था, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया। व इज़ा, और जब समीऊ, वो सुनते हैं, अल-लग़वा, बेहुदा बात, लघु बात, आरज़ू, वो एराज करते हैं उससे। क्या कहते हैं?
सलाम। वकालू और कहते हैं, लना हमारे लिए, अमालूना हमारे अमल, वलकुम अमालुकुम और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। इस लाइन को भी इसको भी अंडरलाइन कीजिए। सलामुन सलाम हो तुम पर, ला नब्तगी नहीं हम चाहते, जाहिलून जाहिलों को, यानी नहीं हम तराशते, नहीं हम चाहते, तलाश करते जाहिलों को। यानी ये 4 सिफत है किसकी, जिनको बहुत ज्यादा अजर मिलने वाला है। इसके बारे में देखो ये भी आता है, जब हिजरत हबशा के बाद जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खबर मिली, यानी नबी आए हैं कि इस बात की खबर मिली, तो हबशा के मुल्क में ये बात हबशा के मुल्क में दूर दूर तक फैल गई, हबशा में फैल गई ये बात। तो वहां से 20 के करीब ईसाइयों का एक वफद तहकीक के लिए आया, यानी एक ग्रुप आया तहकीक के लिए कि वाकई में नबी आए, ये बात सही है या नहीं, क्योंकि उनकी किताबों में भी सब था, आपको पता है ना, ईसाइयों की और यहूदियों की किताब में सब था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मस्जिद हराम में मिला वो ग्रुप। कुरैश के बहुत से लोग ये सब मांजरा देख रहे थे, यानी ये सब हालात, ये जो पूरा सीन था, ये सब कौन देख रहा था, कुरैश के लोग। और वो आकर आसपास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात पूछे कि आप क्या तालीम देते हैं, क्या बातें बताते हैं, आपका मिशन क्या है, आप क्या चाहते हैं। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। कुरान की कुछ आयतें उनको पढ़कर सुनाई गई। कुरान सुनते ही उनकी आंख में से आंसू जारी हो गए और उन्होंने इस किताब की तस्दीक की। जब मजलिस बर्खास्त हो गई तो अबू जहल उनके साथी जो है उस मजलिस के पीछे पीछे, यानी वो जो ग्रुप था उसके पीछे पीछे जाने लगा। कौन? अबू जहल और उसके साथी। और बहुत मलामत और बहुत लान तान की उस ग्रुप को। और क्या कहा कि तुम तो बहुत ही नामुराद किस्म के लोग निकले, तुम्हारे मजहब के लोग ने तो तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि जाकर हकीकत मालूम करो, और तुम खुद ही इससे मुतासिर हो गए। तुमने तो अपनी कौम को भी धोखा दिया है। तुम लोग तो बहुत बहक गए हो, यानी बहकी भी बातें कर रहे हो। उन्होंने अबू जहल और उसके साथियों की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया उसकी बातों पर। और क्या कहा कि सलाम हो भाइयों तुमको, हम तुम्हारे साथ जहालतबाजी नहीं कर सकते, हमें हमारे तरीके पर चलने दो, तुम अपने तरीके पर चलो, हम जानबूझकर अपने आप को भलाई से महरूम नहीं कर सकते। इसकी तारीफ की गई। यानी जब मान लो आप यहाँ तक आ रहे हो, कोई इतना टाइम तुझे कैसे मिल जाता है, इस बच्चे नहीं होते घर में, शौहर नहीं होता घर में, ये नहीं होता वो नहीं होता, क्या आपको और कोई काम नहीं है, तो क्या को लना अमालूना वलकुम अमालुकुम। बहस करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं है। सफाई तो अल्लाह ताला देगा आपकी तरफ से, आप क्यों देंगे अपनी सफाई? आप तो अल्लाह के काम के लिए निकले, अच्छे काम के लिए निकले, तो क्या करें, बस लना अमालूना वलकुम अमालुकुम। लघु बात कौन सी होती है? बेहुदा बातें, और लघु बातें यानी बेहुदा बातें। और लगा जो होता है ना, चिड़ियों की तरह दूसरे परिंदों के चू चू करने की आवाज को लगा कहते हैं। क्यों? परिंदे जो चू चू करते हैं किसी मकसद से करते हैं, बेमकसद से वो चू 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 करते रहते हैं, सुबह सुबह उठते है ना, तो उनको भी क्या कहा जाता है? लगा कहा जाता है। जो बेइरादा बेसोचे समझे जो बातें मुंह से निकलती है, ठीक है। और इसी तरह इसी से लफ्ज बना है लगावुल कल्ब, यानी कुत्ते के भौंकने के लिए इस्तेमाल होता है। कुत्ता कैसे भौंकता है? बहुत मकसद से भौंकता है, नहीं ना। जन्नत में जाने का नुस्खा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो जाओ। तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। कहा मैं तुम्हें वो तरीका ना बताऊं जिसको करके तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे? वो है सलाम को आम करना। बार बार आ रही है ये बातें, हदीस आपके सामने, करते हैं? पता नहीं। दीन के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें शरीक हो जाना किसमें आता है? लघुयात में, वो भी लघु बातों में आ जाता है। और हदीस में आता है किसी इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उस बात को छोड़ दे जिससे उसका कोई मतलब नहीं। यानी अगर आपका किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है ना, उस बात को आप छोड़ दे, कह दे मेरा कोई मतलब नहीं, और कह के आगे निकल जाए। क्या करना किसी की ग़ीबत सुनकर? क्या हो रहा है? ना तो हम दूर कर सकते उसको, ना कुछ कर सकते, तो इससे बेहतर क्या है कि वहां से निकल ही जाए, क्यों अपने ऊपर गुनाह ले, है ना। हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं कि एक दफा मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल किस चीज में निजात है? आपने फरमाया, अपनी जबान रोक लो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। हमारा काम क्या होता है कि हम जो है
آج کل کی جنریشن ایسی ہوگی کہ گھر میں سکون ہی نہیں ملتا, ان کو جو ہے نائٹ اسٹے کرنا ہوتا ہے, کبھی دوستوں کے یہاں, کبھی کہیں, اور جبکہ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے کہ اپنے نبی نے کہا ہے کہ گھروں میں بیٹھو, گھروں میں سکون تلاش کرو, اور کسی اور کے گھر تو غیر محفوظ ہیں ہی, یعنی اپنے گھر سے زیادہ آج کل کے ٹائم پہ تو حفاظت والا کوئی بھی گھر نہیں ہے. تو اس لیے گھروں میں قرار, گھروں میں سکون پاؤ. ایسا نہیں کہ راتوں کو آپ کسی اپنی فرینڈ کے گھر رک رہے ہیں, ہوتا ہے نا دوستوں کے گھر رکنا, فرینڈس کے گھر رکنا, نائٹ اسٹے کرنا, تو یہ طریقہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو, دل درست نہ ہوگا جب تک کہ زبان درست نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ زبان اچھی تو دل بھی اچھا, زبان بری تو دل بھی برا. حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو, یہی تمام بھلائیوں کا مرکز ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یہی مسلمانوں کی رہبانیت ہے, اور ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو, اس سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا. اور اپنی زبان کو ہر بری بات سے بچائے رکھو, صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو, اس سے تم شیطان پر غالب رہو گے. اسی طرح شک کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرو. یہ ہے. اور ایک حدیث ہے, اسی طرح اس حدیث کو ایک انصاری نے حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کیا, جو بھی آگے بتا رہی ہوں. جب انہوں نے یہ بیان کی حدیث تو انہوں نے کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا, یعنی میں نے اسی کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیوں کیا تھا اشارہ؟ یعنی یہ بھی بات حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے, یقین دلانے کے لیے کہ واقعے میں سنا ہے, ایسی بات نہیں ہے, اسی کانوں سے سنا ہے. اور ڈائریکٹ کس سے سنا ہے؟ نبی سے سنا ہے. اور کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک حلال واضح ہے اور صاف ہے, بے شک حرام بھی واضح ہے اور صاف ہے, ان دونوں کے درمیان شک کرنے والی چیزیں بہت سی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے, اور جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا, اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. جس طرح کوئی چرانے والا کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے گرد جائے اور قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر جا کر چرانا شروع کر دے. اچھی طرح سن لو اور جان لو جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جائے, اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. اچھی طرح سن لو وہ دل ہے. یعنی اگر ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں آ گیا نا تو ہم اپنے آپ کو بچا ہی لیں گے, لیکن دل کنٹرول میں نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس لیے اپنے دل کے لیے بھی دعا کرا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارا دل اچھی طرف لگا دے, یعنی ایسے جو با مقصد چیزیں ہوں اس کی طرف ہمارا دل لگا دے اللہ تعالیٰ. اور لغو کا اپوزٹ کیا بتایا گیا ہے؟ سلام. اچھا, کیا گھر میں سب کے ساتھ بیٹھنا بھی لغویات میں, اگر ہم سب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں تو وہ بھی لغویات میں آتا ہے؟ اگر ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر فالتو کی باتیں نہیں ہے, کسی کی چوری غیبت چگلی یہ سب باتیں نہیں ہو رہی, تو یعنی وہ بھی لغویات میں نہیں آ رہی, کبھی کبھار ہم کر سکتے ہیں. انکا بے شک آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے اسے جسے احببتا پسند کریں آپ, ولیکن اللہ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کے کوشچن کا آنسر مل گیا. ہم جسے ہم پسند کریں ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ہے نا. ہدایت کسے مل سکتی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اس لیے ہدایت کا صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے. وقالو اور انہوں نے کہا ان نتبی اگر ہم پیروی کریں گے الہدا ہدایت کی ماں کا آپ کے ساتھ, نتخطف ہم اچک لے جائیں گے من ارضنا اپنی زمین سے, اور کیا نہیں نمکن ہم نے جگہ دی لہم انہیں حرم میں آمنن امن والے میں, یجبا کھینچے چلے آتے ہیں الیہ اس کی طرف ثمراتو پھل, کلی شیئن ہر چیز کے, رزقن رزق کے طور پر, من لدنا ہماری طرف سے, اور لیکن ان کے اکثر لا یعلمون
نہیں جانتے. کیا ہے اس کا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے قرآن کی طرف، دین کی طرف، تو مکہ قریش کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ان کی باتوں میں مت آنا، اگر ان کی باتوں کو مان لیا تو ہم ہماری زمین سے اچک لیے جائیں گے، مطلب ہماری زمین سے نکال دیا جائے گا. یعنی جو آج ہماری حیثیت ہے اور جو آج ہماری اتنی بڑی جو ہماری رسپیکٹ ہے وہ سب چھین لی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی، اتنی اچھی جگہ جہاں پر ہر طرح کا پھل کھینچا چلاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا مکہ میں کچھ اگتا ہے سوائے کھجور کے؟ کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اچھی کوالٹی کا آتا ہے. اور کوئی مطلب اور کہیں اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا جتنا مکہ میں ہوتا ہے. بالکل پیور، بالکل حلال، اچھی کوالٹی کا. یہاں تو اتنے سارے کیمیکلز ملے ہوتے ہیں. ایک لوکی کو بھی کچھ آپ لے کر فریج میں رکھے نا، چھوٹی لوکی اگلے دن دیکھیں گے وہ بھی بڑی ہو جائے گی فریج میں رکھتے رکھتے. نہیں ہاں ہوا ہے، اس لیے تو میں بتا رہی ہوں کہ اتنی انجیکشن والی آپ اتنی سی لوکی لے کے رکھو تو اگلے دن فریج کا دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے وہ. ثمرات ہر پودے کی پیداوار کے لیے آتا ہے. یہاں ثمرتن ہر چیز کے لیے ہے، ہر چیز کی پروڈکشن، یعنی ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، پیور پھل ہر چیز دی. یہاں ہر چیز ہماری ملاوٹ کے ہمیں اس میں ملاوٹ ملتی ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیور دے رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اتنی اچھی جگہ رہنے دیا، رزق دیا، یہاں پر سب کچھ دیا، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے وہ اس زمین سے نکال دیے جائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی جگہ سے نکال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اور بہترین جگہ دیتے ہیں ایمان والوں کو. مکہ جغرافیکلی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے سیرت میں پڑھا تھا نا سارے قافلے آتے تھے. مرکز تھا ایک طرح سے. مرکز کیا ہوتا ہے؟ سینٹر. جو بھی قافلے گزرتے تھے تجارتی، ان کا سینٹر کیا پڑتا تھا؟ مکہ پڑتا تھا. اور مکہ میں جو بات ہوتی تھی نا وہ دور دور تک پھیل جاتی تھی. جو بھی کبھی کوئی نبی آیا نا وہ بھی سینٹر میں آیا، کبھی کوئی نبی نا کوئی کونے خدرے گاؤں میں نہیں آیا، کیونکہ وہ بات جو تھی نا کمیونیکیشن وہاں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر بات نا وہیں رہ جاتی. جتنے نبی آئے نا وہ سینٹر میں ہی آئے، تو جہاں سے بات دور دور تک پہنچ جائے. اسی طرح وہاں پر پھل، رزق، ہر چیز وہاں تک آتی تھی اور وہاں سے دور دور تک وہ چیز پھیل جاتی تھی. اسی طرح شاعری جو ہوتی تھی نا، نئی نئی شاعری جو میلے لگتے تھے، تو کوئی بھی نئی شاعری پہلے مکہ آتی تھی، پھر وہاں سے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ دور دور تک وہاں سے پھیلتی تھی. اس لیے ہر چیز وہاں پر وہاں آتی تھی اور وہاں سے پھیل جاتی تھی. وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من قریۃ بستیاں، بطیرت وہ اتراتی تھی، جو اتراتی تھی، معیشتہا اپنی معاشیت پر. معاشیت کیا ہوتا ہے؟ اپنا رہن سہن، اپنا ڈیولپمنٹ پر، میں نے رہن سہن پر. فتلکا تو یہ مساکنہم گھر ہیں ان کے، نہیں تسکن بسائے گئے، من بعدہم ان کے بعد، مگر بہت تھوڑے، اور ہیں ہم ہی اس کے وارثین وارث. یعنی اتنی ساری بستیاں آئی، وہ بہت زیادہ اترایا کرتی تھی. آئی تھی نا قوم لوط، قوم ہود، قوم لوط، عاد، سمود، یہ کتنی زبردست قومیں تھی، کتنے بڑے بڑے گھر تھے ان میں. آج جو ہے کچھ بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے. اپنے گھروں میں پڑے رہتے تھے، اپنے اتنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی معاشیت پر اتراتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اتراتے تھے جیسے ہمیشہ رہنا ہو. آیا تھا نا پہلے ان کے نبی سمجھاتے تھے کہ تم ایسے گھروں کو بناتے ہو، سنوارتے ہو جیسے اسی میں رہنا ہے تمہیں. آخرت کی طرف بھی توجہ دو، دنیا کا گھر بنا رہے ہو تو آخرت کے گھر بھی بنانے کی تیاری کرو. لیکن ہمارا کام کیا ہو گیا؟ ہمیں صرف دنیا کا گھر چاہیے، آخرت کو ہم کہتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو گئی. تو اپنا آخرت کا گھر بھی بنائے اور دنیا کا گھر بھی بنائے. ایسا نہ ہو کہ دنیا بناتے بناتے آخرت ہی چلی جائے. وما کانا اور نہیں ہے آپ کا رب مہلکا ہلاک کرنے والا القرى بستیوں کو، یہاں تک کہ یب عصا وہ بھیج دے فی امہا ان کے مرکز میں رسول. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں بھیجتے ہیں رسول؟ مرکز میں بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک میں کسی قوم کو برباد نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا، جب تک ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دوں. مرکز مطلب سینٹر، ان کی جڑ. یتلو جو پڑھتا ہو علیہم ان پر آیتنا ہماری آیتیں. وما کننا اور نہیں ہے ہم مہلکی ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر وَأَهْلُهَا اور اس کے رہنے والے ہوں ظالم. یعنی بستیوں کو جب لوگ ظالم ہوتے ہیں
ان میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، اس کے بعد عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بنا رسول بھیجے ہی عذاب دے دیں، پہلے رسول بھیجیں گے اس کے بعد عذاب آتا ہے. وما اور جو اوتی تم دیے گئے تم من شیئن کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا تو وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتها اور اس کی زینت یعنی رونق، اور جو اللہ کے پاس ہے خیرن بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے. افلا تو کیا نہیں، تاقلون تم عقل سے کام لیتے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہمارے پاس ہے، ہماری بیسک نیسیسٹیز جو ہیں، جو بیسک نیڈس ہیں ہماری، وہ ختم ہو جائیں گی. وہ صرف کس لیے ہے؟ دنیا گزارنے کے لیے. آپ کتنے بھی اچھے ماربل سے اپنا گھر بنوا لو، کتنے بھی اچھے پردے ٹنگوا لو، لیکن اس کا ایک ٹائم بعد سب ختم ہو جائے گا، اور صرف باقی رہنے والا کیا ہے؟ نیکیاں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے سامان کو اور اپنے گھر والوں کو اتنا ان کے پیچھے پڑتے ہیں ان کو سنوارنے کے لیے کہ ان کی بھی آخرت گوا دیتے ہیں اور اپنی بھی آخرت کو گوا دیتے ہیں. اور اللہ کے پاس باقی رہنے والا کیا ہے؟ نیکیاں. اس لیے آپ کیا کریں، ابھی سے اپنا جو ماحول ہے نا وہ ایسا بنائیں جو کہ واقع میں اسلامک ماحول ہو. کیسا؟ دینی ماحول ہو. اس میں صرف دین نہ ہو، دنیا اور دین دونوں ہو. یعنی آپ پڑھائیں بھی، لکھائیں بھی اور اس کا علم بھی. ایک چیز کی طرف اپنے بچوں کو ڈالیں گے تو یعنی آپ نے اپنے بچوں کا بہت بڑا نقصان کر دیا، آخرت کا نقصان کر دیا. ایک چیز کی طرف آپ کے بچے گئے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ کی چیز آپ نے ان کی گوا دی. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہی بچے آپ کو کہیں گے آپ ہی نے ہمیں نہیں سکھایا تھا، بچپن میں آپ ہی کی غلطی تھی، اگر آپ ہمیں سکھاتے نا ہم یہ نہ کرتے. اور مائیں کیا کہیں گی؟ تمہارے پاس عقل نہیں تھی کیا؟ خود سمجھ لیتے. دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دونوں کی پکڑ. وہ دن نہ آئے، اس لیے کیا کرے؟ ابھی سے سدھرتے. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک ماں باپ اپنے بچے کے پاس جائیں گے، نہیں بچہ ماں باپ کے پاس جائے گا، کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو، بس ایک نیکی دے دو نجات کے لیے. تو وہ منع کر دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں. اب بتاؤ، یہاں پر تو آپ خوب پیسے دے دو اپنے بچوں کو، خوب اچھے اچھے گھر بنا کے دے دو، خوب عیش عشرت کی زندگی دے دو، وہاں پر کیا دو گی؟ وہاں تو خود ہی منع کرو گے میں تو نہیں دے رہی، جبکہ وہاں کا انجام تو سیدھا آگ ہے. اور بچے بھی یہی کہیں گے. پھر بچے اگر کسی کے نیک نکل گئے، ماں باپ اس راستے کی طرف نہیں جا رہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ آپ کو بتایا تو تھا دنیا میں، کیوں نہیں مانتے آپ ہماری بات. اس لیے وہ، کیونکہ یہ دن تو حقیقت ہے، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے اور یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو بھی سنبھالیں اور دوسروں کو بھی. اس لیے جگہ جگہ اتنی کلاسز اسٹارٹ کی گئی ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. اس لیے بچوں کو بھیجیں اپنے، ان کی بھی زندگی سنواریں اپنے ساتھ. افمن تو کیا جو وعد نہ ہوں وعدہ کیا ہم نے اسے، وعدن وعدہ حسنن اچھا، تو وہ لاقیہی پانے والا ہے اسے، لاقیہی لقیہ سے ملاقات کرنے والا، پا لینے والا ہے اسے. کمن اس کی طرح ہے جو متعناہ سامان دیا ہم نے اسے، متاع الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا، پھر وہ یوم قیامت کے دن، یوم القیامتی قیامت کے دن، من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے. احدوار سے بنا ہے حاضر ہونا. حاضر کیے جانے میں ذلت کا پہلو آتا ہے، یعنی ذلیل ہو جائیں گے. قیامت کے دن کیسے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سر جھکائے ہوئے ذلت سے، کہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں، جس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہو اور اس کا انجام اچھا ہو، اس نے وہ انجام پا لیا، اور دوسرا جو صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہو اور دنیا ہی میں پڑا رہا، اور قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں، ایک تو خوش ہے اور دوسرا روئے گا، بل بلائے گا کہ اللہ تعالیٰ لے لے، دنیا لے لے، ساری لے لے، لیکن مجھے بس آخرت دے دے. اس وقت لیکن کچھ نہیں ہوگا. وَيَوْمَ اور جس دن يُنَادِهِمْ وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ تو کہے گا، أَيْنَ کہاں ہیں، شُرَكَائِيَ میرے شریک، وہ جن کا تھے تم تزعمون گمان رکھتے، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکاتے تھے، وہ کہاں ہیں، بلاؤ انہیں. قالا وہ کہیں گے وہ لوگ جو حقا سچ ہو گئی ان پر بات، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اغوینا گمراہ کیا تھا ہم نے، اغویناہم گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں، جیسے کہ غوینا گمراہ ہوئے ہم. اب دیکھیں یہ غوینا ہے، یہ لازم آ رہا ہے، گمراہ ہوئے ہم، اور وہ اغوینا ہے، ہم نے گمراہ کیا.
ٹھیک ہے نا, دونوں ماضی ہیں لیکن دونوں میں یہ فرق ہے, غوینا ہم گمراہ ہوئے اور اغوینا ہم نے گمراہ کیا. ٹھیک ہے, گمراہ کیا ہم نے انہیں جیسا کہ غوینا گمراہ ہوئے ہم. تبرعنا اظہار برات کرتے ہیں ہم, یعنی بری ہوتے ہیں ہم. الیکا تیرے سامنے, نہیں تھے وہ ایانا صرف ہماری ہی یعبدونا عبادت کرتے. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ شریک, یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں, شریک آئیں گے کچھ, اور وہ کیا کہیں گے, مطلب جو بڑے بڑے پیر بابا تھے یا کچھ بھی تھے, جیسے فرعون ہو گیا, یا جنہوں نے برائی کی طرف بلایا لوگ اس کے پیچھے پیچھے برائی کی طرف چلے گئے, تو وہ کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ ہم خود بھی گمراہ تھے, ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا, جیسے ہم خود گمراہ تھے ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا, آج ہم ان سے بری ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ کس کی عبادت کرتے تھے. سب کے سب جھٹلا دیں گے اس دن قیامت کے دن. وقیلا اور کہا جائے گا, ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو, فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں, فلم تو نہیں, یستجیبو وہ جواب دیں گے, لہم انہیں, وراءبو اور وہ دیکھ لیں گے عذاب, لو کاش, انہم بے شک وہ, کانو ہوتے وہ, یہتدون ہدایت پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان پیر بابا کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر دعا کریں گے, یہ ہماری سفارش کریں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بلاؤ اپنے پیر بابا کو, تو وہ پیر بابا کا جواب اتنی زور زور سے پکاریں گے لیکن وہاں کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا, پھر وہ کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت پا لیتے, کیونکہ آئیں گے نہیں وہ جواب میں, سنیں گے نہیں. یا پتھر کی مورتی یا کچھ بھی, کسی کو بھی آپ پکارو ان کے سامنے کھڑے ہو تو وہ جائیں گے, کوئی بھی جواب نہیں دے گا, کوئی بھی, سب غائب ہو جائیں گے. وَيَوْمَ اور جس دن, يُنَادِهِمْ وہ پکارے گا انہیں, فَيَقُولُ تو وہ کہے گا, ماذا کیا, اجب تم جواب دیا تم نے, مرسلین رسولوں کو. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے پاس رسول آئے, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. فَعَمِيَتْ تو اندھی ہو جائیں گی, امیت عین میم یا سے, امیون اندھا ہونا, یہاں ہے نظروں سے اوجھل ہو جانا. ٹھیک ہے نا, تو اندھی ہو جائیں گی ان پر, یعنی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی ان پر, انباء خبریں, یومئذ اس دن, فہم تو وہ, لا یتساءلون نہیں آپس میں سوال کریں گے. یتساءلون مطلب ایک دوسرے سے سوال کرنا, یعنی ساری کچھ بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں کیا جواب دینا ہے, ساری باتیں غائب ہو جائیں گی ان کے سامنے سے. آج جتنے بھی بہانے بناتے تھے ایک بھی بہانہ نہیں بنائیں گے بلکہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. فَأَمَّا تو جو, اما مطلب ہوتا ہے رہا یا جو, تو رہا جو وہ, من جس نے, تابا توبہ کی, و آمنا اور ایمان لایا, و عمیلا اور عمل کیے, صالحا نیک, فعما تو امید ہے کہ یکونا, فعسا تو امید ہے کہ یکونا وہ ہوگا, من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے. یعنی جس سے گناہ ہو گیا, گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آیا اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ گزارا, تو کیا ہوگا, کیا ہوں گے وہ, فلاح پانے والے. اصل میں کامیابی تو وہی ہے, دنیا کا کامیاب ہونا تو کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا میں تو آپ جتنے کامیاب ہو جائیں گے نا اتنے ہی زیادہ آپ کا سکون چھینے گا. کیا ہوتا ہے, آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پر پہنچ جائیں, کیا آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں, اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, بلکہ اور ہی آپ کا سکون جو ہے وہ چلا جائے گا. وہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہوگی, آخرت کی کامیابی, جہاں اتنے بڑے بڑے درجے میں آپ پہنچیں گے اور اتنا ہی سکون ہوگا. وَرَبُّكَ اور آپ کا رب, یخلقو پیدا کرتا ہے, جو یشاء وہ چاہتا ہے, وَيَخْتَارُ اور وہ چن لیتا ہے, اختیار وہ چن لیتا ہے, ماں نہیں ہے, لہم ان کے لیے, خیارتو اختیار, یعنی وہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے, اختیار سے ہی بنا, یعنی اختیار کرنا, چننا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں ہے, ہمارے بس میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ پاک ہے اللہ, وتعالی اور بلند ہے اس سے جو, یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی چنتا ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اس لیے کیا دعا کرنی چاہیے, اے اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کا کام میں لگا دے اور مجھے تبدیل نہ کرنا. یہ دعا کرے, کیونکہ اللہ ہی چنتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ مجھے چن لے اور مجھے اپنے دین کے کام میں لگا دے اور مجھے اسی میں جمائے رکھنا, مجھے بدلنا مت, مجھے تبدیل مت کرنا. اس لیے
ہاں یہ تو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا نہ کرنا، اور اس لیے خیر کے کاموں کی دعا کرنی چاہیے. خیر کا کام، اور خیر کا کام کیسے آتا ہے؟ خیر کی دعا کا کام مطلب خیر کس کا نام ہے؟ استخارہ. استخارہ ہر چیز میں ہمیں ایک تو استخارہ کرنا چاہیے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کے لیے آپ استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. اور استخارہ جو ہے شرمندگی سے بچنے کا بھی سبب ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورے کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے، یعنی ہر کام میں آپ استخارہ کریں اور آپ کو خیر ملے گی انشاءاللہ. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں پہلے استخارہ کروں. یعنی نبی کو جواب دینے میں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے میں استخارہ کروں. پھر انہوں نے استخارے کی نماز پڑھی. اور انشاءاللہ میں دیکھوں گی استخارہ جو ہے نا سنت طریقے پر کرا کرو. وہ ربو کا، اور آپ کا رب، یعلمو وہ جانتا ہے، جو تکنو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اور جو یولینون وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے الحمد سب تعریفیں، فی الاولی دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وَلَهُ اور اسی کا ہے حکم، اور اسی کی طرف ترجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے. آیت نمبر 70. کل کہہ دیجئے ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے، یعنی کیا غور کیا ہے، کیا دیکھا ہے تم نے، اگر بنا دے اللہ تم پر رات سرمدن ہمیشہ. سرمدن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ، الالیومی دن تک، قیامت کے، تو کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یاتیکم جو لائے گا تمہارے پاس، بدیائن کوئی روشنی، افلا تو کیا نہیں، تسمعون تم سنتے. یعنی غور کرو اس بات پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا غور کیا تم نے، اگر میں تم پر ہمیشہ رات لے آؤں تو کون سی طاقت ہے جو تم کو روشنی لا کر دے دے، یا کون سا معبود ہے جو تم کو روشنی لا کر دے دے. تو کیا نہیں تم سنتے، یعنی تمہیں قرآن سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتے قرآن. قل کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے، اگر بنا دے اللہ تم پر النہارا دن کو، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامتی قیامت کے دن، من الہ کون ہے معبود، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم جو لائے تمہارے پاس، بلیلن رات کو، تسکنونا تاکہ تم سکون پا سکو، فیہی اس میں، افلا تبصرون کیا نہیں تم دیکھتے. یعنی اگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ صرف دن ہی کرے رکھے، ہمیشہ دن ہی کرے رکھے تو کون سی طاقت ہے جو رات لے آتی؟ پھر تو ہمیں قصدن رات کرنی پڑتی. موٹے موٹے تو پردے ٹنگاتے اپنے گھروں میں، اب یہ رات کا پردہ اور اس کے اوپر یہ دن کا پردہ ہے نا، اور بالکل لائٹیں بجھانی پڑتی، بڑی مشکل سے رات ہو پاتی، پھر بھی ادھر ادھر سے روشنی آ جاتی ہے. ہاں پھر لوگ سوتے ہی نہیں، الگ الگ ٹائم ہوتے، اب آفس کا یہ ٹائم چل رہا ہے، اب اسکول کا یہ ٹائم، اب یہ ٹائم، باہر کیا کرتے. تو انسان پھر سکون ہی نہیں پاتا، مکمل انسانیت سکون نہیں پاتی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَمِن رحمتہ اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جعلہ اس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، ولی تبتغو اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. تو کرو شکر ادا، پڑھ کے عمل بھی تو کرنا چاہیے نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کرو تو کرو فوراً. وَيَوْمَ اور جس دن، ینادیکم پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ تو کہے گا، اینا کہاں ہیں، شرکائی یا میرے شریک، الذی وہ جن کا تھے تم تزعمون گمان کرتے، دعویٰ کرتے. بار بار تکرار آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کس کی بات کر رہے ہیں؟ صرف غور اور فکر کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ جو غور اور فکر کرتا ہے. اس لیے قرآن میں بھی غور اور فکر کریں، قرآن کی آیتوں میں بھی اور کائنات کی آیتوں میں بھی. کائنات کی آیتیں کون کون سی آپ کو پتا ہے؟ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی وہ نشانی ہے.
وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لیں گے. نزا کس کو کہتے ہیں؟ کھینچ کر اتارنا، کھینچ کر اتارنا. جانوروں پر سے خال کو اتارنا بھی کہتے ہیں کہ اوپر سے خال اتار لی، اندر کا گوشت ظاہر ہو گیا، کھینچنا. وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لائیں گے من کلی امتن ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ. فَقُلْنَا تو ہم گواہی دیں گے، تو ہم کہیں گے ہاتھو لاؤ برہانکم اپنی دلیل. فَعَلِمُوا تو وہ جان لیں گے بے شک حق اللہ کے لیے ہے. وَدَلَّا اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ یفترون گڑھا کرتے. یعنی ہر امت میں سے بھی ایک گواہ لائیں گے اللہ تعالیٰ، اور کیا کہیں گے کہ ساری دلیلیں لاؤ، اپنی اپنی دلیل لاؤ. تو ہر کوئی جان لے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو جھوٹے لوگ تھے، جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ جھوٹے تھے سوائے قرآن اور اس کے رسول کے. انا بے شک قارون تھا من قومی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. فبغا تو اس نے سرکشی کی علیہم ان پر. وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اسے من الکنوزی خزانوں میں سے. کنز کی جمع کنوز خزانے. ما جو خزانوں میں سے جو بے شک مفاتیح اس کی کنجیاں لا تنوء ضرور ہی بھاری تھی. لا تنوء مطلب تنوء نون واو حمزہ اس کا روٹ ہے. نہ او سے بنائے مطلب بھاری ہونا یا بوجھ کے مارے جھک جانا. مضبوط گروہ کی جماعت بھی اس کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کے بوجھ، اس مضبوط گروہ کی جماعت بھی جو ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے. لا تنوء وہ بھاری ہوتی تھی بالعصوتی ایک جماعت پر. عصبہ ایک جماعت. عصبہ کون سی جماعت کے لیے آتا ہے؟ ایک بڑی جماعت، کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 40 لوگوں کی جماعت کے لیے عصبہ ورڈ آتا ہے. اولی القوتی طاقت والے. اس قالا جب کہا اس سے قومہ اس کی قوم نے لا تفرحا نہیں تم اتراؤ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فریحین اترانے والوں کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے جو لوگ تھے نا وہ بہت مالدار تھے، اور وہ مال کے اکارڈنگ قریش کے لوگ عزت کرتے تھے لوگوں کی. جو جتنا مالدار ہوتا تھا وہ اس کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی تھی. آج بھی یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، ہم جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے نا ان کی اتنی عزت کریں گے، اور باقی چاہے اس میں تقویٰ کتنا بھی اور بیچارہ غریب ہو ہم اس کی عزت نہیں کرتے. وہی حال مکہ قریش کا تھا. ابو لہب جو تھا وہ بہت زیادہ مالدار تھا اور اس کی بیوی بہت زیادہ بغض رکھتی تھی. پہلا ابو لہب تھا جس کا نام لے کر عذاب کی بات کی گئی، اور دوسرا کون آ گیا یہاں پر؟ قارون. کمپیریزن کیا اللہ تعالیٰ نے، تم میں یہ تھا اور ان میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دیکھو قارون اور حامان تھے. قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا، یعنی زکوٰۃ دینے کو کہا تھا. اس کے پاس اتنا مال تھا نا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی. قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی کزن تھا قارون، اور وہ اس بات سے کلستا تھا، چڑھتا تھا کہ نبوت ان دونوں کو مل گئی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مل گئی، میں اتنا مالدار تھا مجھے نبوت کیوں نہیں ملی، ان کو نبوت کیوں ملی. اس لیے وہ حسد کرتا تھا، اور یہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد، بغض اور حسد کر کے آپ کے حکم کی مخالفت کی، اور فرعون اور حامان کے ساتھ دوستی کر لی. یعنی میں تو ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تو فرعون اور حامان کے ساتھ رہوں گا، جا کے دوستی کر لی. اب وہ کن کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. 200 اور 250 لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر دیا، یعنی 250 لوگوں تک کو اپنے ساتھ شامل کر دیا، یعنی خود بھی گمراہ ہوا، 250 لوگوں کو بھی لے گیا فرعون کے پاس گمراہ کرنے کے لیے. اور اپنے مال اور دولت کی بنا پر وہ فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام اس نے حاصل کر لیا. بہت مالدار تھا نا، اس لیے فرعون کے قریب ہو گیا اور ان کے درباروں میں سے اس کا بڑا مقام ہو گیا. قارون بھی وہی زبان بولتا تھا جو فرعون اور حامان علیہ السلام بولتے تھے. قارون بھی وہی زبان بولتا تھا جو فرعون اور حامان بولتا تھا، یعنی بالکل کفر کی باتیں بولتا تھا. قارون کا نام یہودی کتابوں میں قورہ آتا ہے. قارون تورات کا حافظ اور عالم بھی تھا، مگر سامری کی طرح منافق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال اور دولت دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص علم آ گیا تھا. ایسا علم آ گیا تھا کہ وہ کسی بھی دھاتو سے سونا بنا سکتا ہے. اللہ عالم باقی،
لیکن اس کے پاس ایسا علم آ گیا تھا کہ کسی بھی دھاتو سے وہ سونا بنا سکتے، اس وجہ سے وہ اتنا مال اس نے اکٹھا کر دیا تھا اپنے پاس، زبردست مال. باقی کے قوم اس کو کہتے تھے، باقی لوگ اس کو کہتے تھے کہ مت اتراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو نیک لوگ تھے وہ اس کو منع کرتے تھے. وابتغی اور تلاش کرو فیما اس میں جو عطا کیا تمہیں اللہ نے، یعنی دیا تمہیں اللہ نے گھر آخرت کا، اور نہیں تنسا تم بھولو نصیبتا اپنا حصہ، منت دنیا دنیا میں سے، وَأَحْسِن اور عمل کرو، امر ہے یہ، اور احسان کرو جیسا کہ احسن اللہ احسان کیا اللہ نے، الیکا تم پر، ولا اور نہیں تبغی تم تلاش کرو فساد فی الارض زمین میں، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا مفسدین فساد کرنے والوں کو، یعنی زمین میں فساد مچاتا ہوا وہ چلتا تھا. اصل میں اس کے پاس خزانے تھے اور اس کی چابیاں جو تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی اور بہت بھاری تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے وہ اٹھائی نہیں جاتی تھی. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گھر کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے. اگر گھر کے گیٹ ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے، اور ان کی اتنی بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھی. مجھے پتا ہے کارخانوں کی چابی بھی آج کل اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ اور بڑی بڑی ہوتی تھی. اور آج بھی اتنے ٹائم پر اتنی بڑی چابی تو ایک آپ کو مل جائے گی. میرے پاپا کی دکان کی جو چابی ہے، وہ جو شاپ ہے ان کی، بیسیکلی بزنس ہے ان کی دکان کی، کتنی بڑی ہے. تو آج بھی، اور اس وقت بھی کیا ہوتا تھا کہ خزانے جو ہوتے تھے وہ زمین کھودی جاتی تھی اور اس کے اندر کچھ دبا دیے جاتے تھے اور اس کو پاٹ دیا جاتا تھا، اور اس کے جو گھر ہوتے تھے ان میں مضبوط دروازے لگائے جاتے تھے اور بہت بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھی. اس طرح اس کے پاس اتنے خزانے تھے اور اتنی سارے گھر تھے، اتنی چابیاں تھیں طرح طرح کی کہ ایک مضبوط جتھا بھی اس کو اٹھا نہیں پاتا تھا، وہ بھی جھک جاتا تھا اس کی چابیوں کے بوجھ سے. اتنا مال تھا اس کے پاس. بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. وہ قالا اس نے کہا بے شک دیا گیا ہوں میں اسے من علم کی وجہ سے، اندی جو میرے پاس ہے، اور کیا نہیں اس نے جانا، بے شک اللہ نے در حقیقت اہلکا اس نے ہلاک کر دیا من قبل ہی اس سے پہلے من القرونی کئی امتوں کو، من ہوا وہ جو اشدو زیادہ سخت تھی منہو اس سے، قوتاً طاقت میں، واکثرو اور زیادہ تھی جمعاً جماعت میں، اور نہیں یسألو پوچھے جاتے، سوال کیے جاتے، ان ذنوبہم اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ. یعنی جب بھی لوگ اس سے کہتے تھے نا نیک راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو مجھے علم ملا نا میں اس کی وجہ سے مالدار ہوں، میرے پاس جو علم ہے میں اس کی وجہ سے مالدار ہوں، اور میں کوئی اللہ کی وجہ سے مالدار نہیں ہوں، نعوذ باللہ ایسے کہتے ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا علم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ بھلائی نہ دے، کیونکہ آج اتنے ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے وہ جاب لیس ہوتے ہیں نا. بہت لوگ ہوتے ہیں جو آج کل دیکھو ہر انجینئر جو ہے وہ جاب لیس ہے، میجورٹی انجینئر کی، یعنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی جاب لیس ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہوتی ہے نا تبھی ہمیں کچھ مل سکتا ہے، جاب بھی ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. تو اس لیے ہمارا علم ہمارے کسی کام کا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، یعنی اٹریکٹ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. علم ہمیں کیوں سیکھنا ہے؟ سکھانے کے لیے تو سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور عاجزی بھی لانی ہے. علم کی وجہ سے ہمیں جھکنا ہے، عاجزی لانی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. فخرجا تو وہ نکلا علی قومہ اپنی قوم پر سے، فخرجا تو وہ نکلا علی قومہ اپنی قوم سے، اپنی قوم پر، فی زینتہ اپنی زینت میں. کہا الذین ان لوگوں نے جو یریدون چاہتے تھے حیات الدنیا دنیا کی زندگی، یا لیتا ہائے کاش، لنا ہمارے لیے ہوتا، مثل اس کے جو اوتیا دیا گیا قارون، بے شک وہ لذو حظی ضرور ہی، حظی مطلب حصے والا یعنی قسمت والا ہے، عظیم بڑی، وہ بڑی قسمت والا ہے. کون کہہ رہے تھے یہ؟ جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نکلتا تھا نا، اتنے سارے نوکر چاکر ہوتے تھے اور اتنے لوگ ہوتے تھے، اور پھر وہ لوگ دیکھتے تھے قارون کو چلتے ہوئے، چابیاں اٹھا رہے ہیں اس کے لوگ، تو کیا کہتے تھے؟ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، کاش ہمیں بھی اتنا ملتا جتنا قارون کو دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. آ جاتا نا لالچ، انسانی فطرت ہے، کیا کریں لوگ. پھر وقالا اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم، حقیقی علم کیا ہے؟ جو آخرت کی سوچ،
اس کو اللہ تعالیٰ علم والا کہہ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے ڈگری والوں کو اللہ تعالیٰ علم والا نہیں کہہ رہے, ان کو کہہ رہے ہیں. وہ کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم, ویلکم افسوس تم پر, ہلاکت تم پر, بربادی تم پر. ویل کیا ہوتا ہے؟ افسوس, ہلاکت, بربادی, تباہی تم پر. ثواب اللہ, ثواب اللہ کا, خیرن بہتر ہے, لمن اس کے لیے جو آمنا ایمان لایا, وعمیل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک, ولا اور نہیں یلقاہا پا سکتے اسے مگر صابرون صبر کرنے والے. یعنی جن کو علم ملا ہوا تھا اور وہ آخرت کی فکر کرتے تھے, یعنی جن کو قرآن کا علم تھا, خاص طور سے وہ اصلی علماء تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ تم پر بربادی ہو, افسوس ہو تم پر, کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے, آخرت زیادہ اچھی ہے, دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اسے سمجھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب زیادہ اچھا ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے. یہ تو ایک دن مر جائے گا, مر ہی گیا تھا, کیا ہوا تھا پھر؟ فَخَسَفْنَا تو دھسا دیا ہم نے اسے, خسفنا دھسا دیا, کہاں؟ زمین میں. تو دھسا دیا ہم نے اسے زمین میں, ہم نے اسے بی داری اور اس کے گھر کو, دار گھر کو, الارض زمین میں. فما تو نہیں تھا اس کے لیے من فیئتن کوئی گروہ, ینصرونہ جو مدد کرتا اس کی اللہ کے علاوہ, اور نہیں تھا وہ من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے. یعنی اس نے تکبر کیا, ایک دن اپنے گھر میں تھا اور گھر کو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیا. اب گھر بھی اس نے بہت بڑا اور اچھا بنا رکھا تھا نا, گھر کے ساتھ ساتھ وہ کہاں دھس گیا؟ زمین کے اندر. اتنی ساری چابیاں تھی, وہ بھی اتنی بھاری تھی, اس کے لوڈ سے بھی وہ کہاں چلتا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بالکل زمین میں دھس گیا. اس کا مال, اس کا گھر, وہ خود زمین میں دھس گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مال بھی اسے نہیں بچا پایا, اس کا گروہ بھی اسے نہیں بچا پایا, کوئی نہیں تھا جو اس کا بدلہ لیتا یا اسے بچا سکتا. بدلہ لینے والا, بچانے والا یا بدلہ لینے والا, یا بچاؤ سے آیا ہے. اصل میں نصر کسی تو مدد کے لیے آتا ہے, ہاں مدد سے آتا ہے وہ, تو اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے, مطلب مدد کرنے والوں میں سے, اور نہیں تھا وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے یا اپنی مدد کرنے والوں میں سے. وَأَصْبَحَ اور صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا رکھتے تھے, مکانہو اس کے مقام کی, بالامسی کل, قریب کے کل کی بات ہو رہی ہے, کل تک, یسٹرڈے, یعنی کل تک جو تمنا رکھ رہے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسا ملتا. یقولون وہ کہہ رہے تھے, وہی کا انا افسوس, وہی سے بنائے, وہی سے وہی کا انا افسوس, بے شک اللہ یبسطو پھیلا دیتا ہے, رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے, من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے, وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے. لولا اگر نہ ہوتا کہ مننا احسان کرتا اللہ ہم پر, لا خسفا تو وہ ضرور دھسا دیتا بنا ہمیں بھی, وہی کا انہو افسوس بے شک وہ نہیں پلا پاتے کافر. یعنی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کل کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں بھی قارون جیسا بننا ہے. آج کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا ہوا اللہ نے ہمیں اس کے جیسا نہیں بنایا, ورنہ آج ہم اسی کے ساتھ زمین کے اندر ہوتے, یعنی آج ہم دھسے ہوئے ہوتے, اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے کہ ظالم لوگ, کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. اس لیے ہمیں کبھی بھی مالدار بننے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. جو جتنا مالدار ہوتا ہے نا, وہ اتنا ہی زیادہ اس کی پکڑ ہوگی, کیونکہ مال آئے گا, پیسے آئیں گے, کہیں نہ کہیں تو لگانا ہی پڑے گا نا اسے, اور پھر وہ کس طرف جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا میجورٹی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائے گی. شیطان ورگلاتا ہے نا, جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے, میجورٹی کس کی طرف جائے گی؟ دنیا کی طرف. اور پھر اس کا اور حساب پتہ نہیں کتنے سوٹوں کا اور کتنے کپڑوں کا کتنے زیوروں کا حساب دینا پڑے گا. وَيَقْدِرُ نہیں, دل کا یہ ہے گھر آخرت کا, نَجْعَلُوهَا ہم بناتے ہیں اسے, لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو, دل کا یہ الدارو گھر ہے آخرت کا, نَجْعَلُوهَا ہم بناتے ہیں اسے, لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون نہیں وہ چاہتے, علوًا بلندی, فی الارض زمین میں. کس کے لیے بنتا ہے آخرت کا گھر؟ جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے, ان کو آخرت کا گھر ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا اس میں سیکھنے کی.
یہ ہے آخرت کا گھر ہم بناتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں تلاش کرتے بلندی زمین میں اور نہ ہی وہ فساد کرتے. والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقیوں کے لیے. کون سا انجام؟ اچھا انجام. کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک تو ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی مجھے اس سے بڑا ہونا ہے. صرف کس میں بڑا ہونا ہے؟ نیکیوں میں، علم میں، نیکیوں میں، قرآن میں. اس میں آپ کتنا بھی بڑا بن جائیں، ٹھیک ہے، کوشش کر لیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. اور دوسرا فساد نہیں کرنا. بس یہ دونوں کام چھوڑنا. جو کوئی لایا بالحسنتی بھلائی فلہو تو اس کے لیے ہے خیرن بہتر منہا اس سے، یعنی جتنی بھلائی لائیں گے اس سے کہیں زیادہ بہتر ملے گا. ومن اور جو کوئی لایا سیئاتی برائی فلا تو نہیں یجزا بدلہ دیا جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے سیئات برائی برے مگر اس کا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی جیسی بات جیسا کام کریں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا. ان الذی بے شک وہ لوگ جس نے فردا فرض کیا، بے شک وہ جس نے، الذی مطلب جس نے، وہ جس نے فردا فرض کیا آپ پر القرآن قرآن کو، لرادو کا ضرور پھیرنے والا ہے آپ کو، الی میعاد وعدے کی طرف. کون سا وعدہ؟ ضرور وہ لوٹانے والا ہے آپ کو الی میعاد ایک وعدے کی طرف. قل کہہ دیجئے ربی میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو لایا بالہدیٰ ہدایت کو، ومن اور جو وہ فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. وما اور نہیں تھے آپ ترجو امید رکھتے کہ یلقا القا کی جائے گی ڈالی جائے گی آپ کی طرف کتاب، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو نہیں ہوں آپ ظہیرن مددگار للکافرین کافروں. یہ سورج جب نازل ہوئی تھی تب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہمارے نبی جا رہے تھے. تو راستے میں رابر مقام پر جہاں مکہ کا راستہ ہے، مکہ کا راستہ آپ کو نظر آ رہا تھا، آپ اسے بار بار دیکھ کر آپ کو یاد کر رہے تھے. تو اس پر آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھیجنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور جگہ آئے گا ولا اور نہیں یسدونکا وہ ہرگز بھی روکیں آپ کو ان آیتوں سے اللہ کے بعد اس کے جب انزلت نازل کی گئی آپ کی طرف. ودعو اور آپ دعوت دیجئے الی ربی کا آپ کے رب کی طرف، اور نہیں ہوں آپ من المشرکین شرک کرنے والوں کی طرف سے، یعنی نہیں ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدعو اور نہیں آپ پکارو اللہ کے ساتھ الہن معبود آخرہ دوسرے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. کلا شیء ہر چیز ہالکن ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم اور اسی کی طرف ترجعون تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی آخری کی آیتیں تسلی دینے کے لیے آئی تھی کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان مت ہو، آپ کو واپس آپ کے راستے پر لوٹا دیا جائے گا. اگر آج آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں تو ایک دن آپ یہاں پر آئیں گے. اور کیا ہوا تھا 8 سال بعد یا بعض روایتوں میں آتا ہے 7 سال بعد مکہ فتح ہو گئی تھی اور آپ واپس لوٹ کر آ گئے.